چوہے صاحب سال ترقی کا ہے، آپ لوگ بھی مان جائیں، وزیر اعظم نے کہا ہے تو ماننا چاہیے۔ اب آپ کو پہلے ہی دن سے کیوں مسائل نظر آ جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیور کریں گے اور اچھی ڈیلیوری ہوگی اس سال۔ اچھا، ایک تو میں پہلے ایک میں نے وضاحت کرنی تھی۔ ابھی کچھ ٹی وی چینلز پہ جو اعتزاز صاحب کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب خبریں چل رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی زبان بندی کرا دی گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو چپ کروا دیا گیا ہے بلاول صاحب کی طرف سے۔ میں ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، میں اس میٹنگ میں موجود تھا۔ بلاول صاحب اپنے سینئرز کی بہت عزت کرتے ہیں، یہ سب کو، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ ہم کچھ دوستوں نے چوہے صاحب کی منت کی تھی کہ آپ کے بیانیے کی وجہ سے ہمیں پرابلمز آتے ہیں پی ڈی ایم میں، تو آپ مہربانی کریں۔ تو اگر کوئی مہربانی انہوں نے کی ہے تو وہ ہم پہ کی ہے، تو اس حوالے سے ایک تو یہ وضاحت۔ دوسری میری گزارش ہے منیب صاحب، جی، یہ وزیر اعظم اگر چپ رہیں، یہ جو بہت ہی گنے ہوئے چنے ہوئے وزیر اعظم ہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چونکہ المیہ یہ ہے کہ انہوں نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا تو چینی جو تھی وہ آسمان پہ چلی گئی۔ آٹے کی قیمتوں کا اضافہ نوٹس لیا تو وہ اس کی حالت دیکھ لیں۔ پھر تیل جب آپ کو پتہ شارٹ ہوا تو اس کا نوٹس لیا، اس کے بارے میں کچھ کہا تو وہ 25 روپے لیٹر ایک دن میں بڑھ گیا۔ بجلی کے نوٹس لیا تو بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ابھی ریسنٹلی گیس کا نوٹس لیا ہے تو 15 روپے کے جی گیس کی قیمت میں ایل پی جی میں اضافہ ہوا ہے، اور جو تھوڑی بہت آتی تھی وہ بھی آنی بند ہوگی۔ جب 2019 میں کہا کہ یہ بہترین سال ہوگا، اس میں ہم سارا کچھ کر دیں گے، معیشت 1.9 پہ چلی گئی۔ اب آپ کو پتا ہے پورے خطے کے اندر جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں سب سے کم جو گرو کرے گی وہ معیشت پاکستان کی ہوگی 0.5، 2.5 افغانستان کی ہوگی، یعنی وہ بھی ٹھیک گرو کر لے گی، ہم اس سے بھی نیچے چلے گئے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو ایک بات یہ ہے، اور دوسری میری گزارش یہ تھی کہ دیکھیں انہوں نے 2020 میں کہا کہ یہ روزگار کا سال ہوگا، سب سے زیادہ بے روزگاری ہوگی۔ اب یہ پھر کہہ رہے ہیں، ایک مہربانی کریں یہ نہ لیا کریں نوٹس اور نہ ایسی باتیں کیا کریں، شاید کوئی بہتری کی علامت ہو جائے، ورنہ تو جو بات کرتے ہیں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ رہی بات آپ نے کہا کہ وہ بینیفیشری نہیں ہے، ان کے پیٹرول پمپ نہیں ہے، ندیم بابر کے نہیں ہے، پیٹرول کا بزنس نہیں ہے، اس کو کیوں پیٹرولیم پہ بٹھائے؟ یہ ابراج گروپ کا ابھی تابش گور کو لیا ہے، کیا انہوں نے 80 ارب روپیہ کے 80 کا نہیں دینا، گورنمنٹ کا نہیں دینا، ان کا بندہ اٹھا کر وہ عارف نقوی جو ان کا سپانسرڈ ہے اس کا بندہ لے کر پاور پہ لے کر آ گئے۔ چینی کا سکینڈل آپ کے سامنے، دوائیوں کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے، اور سکینڈل پہ سکینڈل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ یہ جو کل کو ہمیں کہتے تھے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری 2006 والی ٹیم اٹھ کر یہ سٹیل مل پہ آ گئی ہے۔ سٹیل مل کا جو سی او لگایا ہے وہ بیسیکلی پراپرٹی ڈیلر ہے، اس کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے سٹیل مل کا۔ باقی جگہ پہ دیکھ لیں، یہ کہتے تھے پی آئی اے کا خسارہ جو ہے بریک ایون پہ آ گیا ہے، پچھلے سال 50 ارب تھا، اس سال 70 ارب ہو گیا ہے۔ اب کوئی ایک چیز تو جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1300 ارب روپیہ ہو گیا ہے، کبھی انپریسیڈنٹڈ ہے، 13,000 ارب کے قرضے لے لیے۔ یہ ساری چیزیں اس حکومت کے اندر ہو رہی ہیں جس نے کہا تھا کہ ایک سال بعد جو کچھ اس ملک کے اندر ہوگا میں اس کا ذمہ دار۔ اچھا چلے ٹھیک، اب یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، انہوں نے نہیں، میں پچھلی حکومت والا آرگومنٹ پرانا ہو گیا، کارکردگی بتائیں، ٹھیک ہے، پچھلی کارکردگی بتائیں، پچھلی حکومت والا آرگومنٹ تو پرانا ہو گیا نا شندانہ بھی۔ بات یہ ہے کہ ایک یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا، میں نے تو وہ دلیل ان کے سامنے رکھی جو کہ آپ کی حکومت آپ لوگ سب دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ذاتی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، لہٰذا ان کا تو کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا نہیں۔ لیکن چوہی منظور صاحب انہوں نے گنوا دیا ہے جی کہ ندیم بابر صاحب کیوں ہیں، فلانا کیوں ہے، چینی ہے، اور بہت سے معاملات ہیں، نوٹس وزیر اعظم لیتے ہیں تو اوپر چلی جاتی ہیں قیمتیں۔ پھر وزیر اعظم کو وہ کہتے ہیں چپ رہنا چاہیے، نہیں نوٹس لیں گے، نہیں بات کریں گے تو شاید ملک کی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ شکریہ منیب صاحب، میرے کالیگ سے بھی شکریہ۔ It's a very amusing session, I have to say. میں زیادہ anticipate کری تھی، اس سے زیادہ ammunition، لیکن it's been quite cool so far and I'll tell you why. میں پی ڈی ایم سے زیادہ تو امپریس نہیں ہوں بیکاز وہ بہت زیادہ ان کے وہ ہیں، کیا بولتے ہیں، کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں، ایک بندہ الف بولتا ہے دوسرا بے بولتا ہے دوسرا پے بولتا ہے، لیکن جس چیز سے میں جنرلی امپریسڈ ہوں کہ یہ بات میں نے تقریباً پچھلے 5 مہینوں میں I think 5 لاکھ دفعہ سن لی ہے
کہ پی ایم جو ہے نوٹس نہ لے کیونکہ چیز مہنگی ہو جاتی. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا وہ میل فنکشن ہو, مہنگائی آتی ہے, کسی چیز میں مافیا آتا ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے تو دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اتنے نہ ہم مالدار ہیں, نہ اثر رسوخ والے, نہ میرے اور آپ کے پاس گو ڈاؤن ہے کہ چینی اور آٹا وہاں اسٹور کر لے, جو بناتے ہیں وہی رکھتے ہوں گے. اور چودھری صاحب کے ساتھ میں ایک اور شو پیچھے پہ کل کے پرسوں مجھے یاد نہیں, اور یہ بات میں نے تب بھی کی کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا. خسرو بختیار صاحب کہتے ہیں جو ہوگا, جو نکلے گا اس رپورٹ سے سب کے ساتھ ہونی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی شوگر کی بات کرتی ہے, میں داد دیتی ہوں ان کی ہمت کی. یہ 46% of Pakistan sugar is with these two families and their friends and their cronies. But چلو never mind. جو انہوں نے امپورٹنٹ باتیں کی, میں کیونکہ لاسٹ جو ہم ڈسکشن کرے تھے بلوچستان پہ ہم نے ذرا ابرپٹلی ختم کر دیا. جو میں نے ایک بات نہیں کی وہ تھی پولیٹیکل پیٹرنیج کی بات ہو رہی ہے نا, گورننس کی بات ہو رہی ہے, فیلئر آف اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. تو معذرت کے ساتھ کہ جو اسٹیٹ بے شرمی سے لشکر جنگی کو پیٹرنائز کرتی رہی, اپنی سبسیکوینٹ حکومتیں ان کا تصویریں لے, ان کے ساتھ پھول برسائیں, تو ان کو کوئی حق نہیں پوچھنے کا کسی سے بھی کہ جی آج جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. بلوچستان ماشاءاللہ جس حالت میں, پتہ نہیں کبھی کوئٹہ گئے ہیں کہ نہیں, بٹ جس حالت میں کوئٹہ اور بلوچستان ابھی ہیں, 5 سال پہلے تک آپ, بلکہ 5 سال بھی نہیں, 3 سال 4 سال پہلے تک آپ وہاں جھنڈا پاکستان کا نہیں گاڑ سکتے تھے. کیا کمال کیا ماشاءاللہ ان دونوں حکومتوں نے. اور تو چھوڑے لاڑکانہ کا حالت دیکھیے, تھر میں آج 140 مزید اموات کی خبر پڑی ہے, پتہ نہیں جھوٹ کے ریسرچ کرے, میں نے پیپر میں ہی پڑھا ہے. تو اپنے جو کنٹرول میں پی ٹی آئی کی تو پہلے حکومت ہے, تو جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے اس کا صفایا 5 منٹ میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ہم برے ہیں, ہم انیکسپیرینسڈ ہیں, بالکل ٹھیک ہے, نہ خبر تھے, انپریپیئرڈ آئے تھے, ایڈوائزرز والی حکومت ہے. بٹ چندانا بیبی, آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم, یہ انہوں نے بیڑا غرق کیا, آئی تھنک یو ہیو گون پاسٹ دیٹ اسٹیج. اب تو تیسرا سال ہے. No, sir. I'm afraid that you're getting it wrong. سول وار امریکہ میں افریقن امریکنز کی کب ہوئی تھی؟ اس کو 150 سال ہو گیا, اور جارج فلوئڈ کی 2020 میں ہوئی ہے. But that is an entirely different issue. We are talking about governance. I'm talking about the economy, sir. I'm talking about the economy. چین کی ڈیزیز اوپیوم ریٹلڈ اکانومی تھی, اس کو 30 سال لگے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے, 30 سال لگے تھے. میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ سوال پوچھنے والا وہ سوال پوچھے جو اس نے خود نہ تباہ کیا ہو. اسٹیل مل کا ہم سے پوچھتے ہیں, پی آئی اے کا ہم سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم نے چیز لگائی ہم نے خراب کی, اب 100 دفعہ ہم سے پوچھیں. What I find ludicrous, not even ridiculous, کہ آپ لوگ سیریسلی, مطلب ان دونوں کالیگز کی بات نہیں کر رہی ہوں, بٹ ان جنرل وہ جو ایک ہٹ دھرمی ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینا زوری ہے, لٹرلی نہیں. بٹ چندنا بیبی, آپ خود ماشاءاللہ کافی نالجبل ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو اگر پی آئی اے کو دیکھ لیں ایز این ایگزامپل, جو پی آئی اے کے ساتھ یا پائلٹس کے ساتھ اس وقت وزیر ہوابازی نے کیا, وہ ماضی میں تو کبھی نہیں ہوا, وہ آج بھی آ کر انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا دیا. اگر یہی کسی اور حکومت کے وزیر ہوتے تو آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوتی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ایگزیکٹلی آپ نے جو بات کی, یہ جنرل مشرف نے کہی تھی اس کے بعد مختار مائی کے بارے میں, اور اس کے بارے میں ڈاکٹر شازیہ کے بارے میں, کہ انہوں نے دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا دیا. بھئی جب ریپ ہوئے خاتون ریپ تو بولے گی, پاکستان ریپ ہوئے ہم تو بولیں گے. معذرت کے ساتھ یہ کوئی تماشا نہیں ہے, جب آپ غلط کام کرتے دنیا وزیر اعظم نے کہہ دیا, شندانہ بی بی, وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہم نے اس معاملے کو اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. انہوں نے خود کہہ دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے بھٹا بٹھا دیا, آپ کے وزیر صاحب نے اس سارے معاملے کے اندر غلط ہینڈلنگ کی. نہیں, اس نے وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا, وہ پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا. میری بات تو سن لیں منیب صاحب, دیکھیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی, اپنے بات ہم نے کی تھی نئے سال سے. تو نئے سال کا میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ نے شبر زیدی صاحب کو آج کل ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, انہوں نے ایک بات کی اس دن کہ اگر اس پرائم منسٹر کو آپ نے کسی چیز کا تھینک یو کہنا ہے, آپ نے اس پہ کہنا ہے کہ آپ کی جو انڈر انوائسنگ, یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے امیر سیٹ جو ہر مہینے عمرہ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی بیٹھے ہیں, میری پارٹی میں بھی بیٹھے ہیں, نون لیگ میں بھی بیٹھے ہیں, کہ $8 ارب سے ہم نے $3 ارب سے کم کر دی ان کی انڈر انوائسنگ. یہ وہ لوگ جو لمبی لمبی داڑیاں کر کے عمرے کرتے ہیں اور چوری کر کے ان کے پیٹ نہیں بھرتے. میری کیوں سنتے ہیں؟ سعد رفیق صاحب کی اسٹیٹمنٹ نکالے, زرداری صاحب کے بارے میں, شہباز شریف صاحب کے نکالنے. مجھے یہ اسٹیٹمنٹ میری نہیں ہے, یہ پرانی, اور جہاں when it comes to success story بہت نیگیٹو ڈسکشن ہو گئی ہے. تو لیٹس می کم ٹو سکسیس اسٹوری. جو کہہ رہے ہیں کہ کیا دکھا سکتے ہیں, آئی کین ٹیل یو, ایک ملک میں وبا آئی ہو, ایک ملک پہ ہسٹوریکل قرضے آئے ہو, ایک ملک پہ آپ نے پائلٹس کی بھی بات کی نا,
کہ آپ ماشاءاللہ 32 جہازوں کے ساتھ 800 پائلٹ رکھے ہوئے ہوں, کوئی 500 کہتا ہے, کوئی 800 کہتا ہے, تو وہ ملک میرے اور آپ کے پیسوں سے چل رہا ہے. ان لوگوں کے گھر چاہیے تھا کہ جو انہوں نے CIA میں اسٹیل مل میں لوگ بدقسمتی سے وقت ختم ہو گیا. آپ کا پوائنٹ ٹیکن. لاسٹ کامنٹ چوہدری صاحب 10 اگر if you want to say anything. بالکل ختم ہو گئی. جی مجھے کچھ جی چوہدری صاحب 10 سیکنڈ ہے, رسپونڈ کر دیں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں اس حکومت نے کوئی چیز سرے سے ٹھیک نہیں کی, جس کی وجہ سے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ نہ ان کا کوئی ویژن ہے, نہ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی پلاننگ ہے. یہ بس وہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. اس کے نتیجے کے طور پر اس ملک کے غریب محنت کش طبقات جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے اس حکومت کو جانا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس کوئی آگے کا پلان نہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں کھدیڑ پائیں گے.